بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تعالى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو اور بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل، کرم اور رحمت سے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. ہمارے پاس جو ایمان ہے یہ ہماری محنتوں، قربانیوں، ہمارے مجاہدوں کا پھل اور اس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ خاص اس کا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا. وہ کیسے ملا کہ ہماری ماں بھی مومن اور ہمارا باپ بھی مومن، ہمارا گھرانہ مومن. جس گھر میں ہم نے آنکھ کھولی تو دنیا میں آتے ہی ہمارے ایک کان میں اذان دی گئی، دوسرے کان میں اقامت کہی گئی. نہ ہم نے مندر دیکھا، نہ ہم نے مورتیاں دیکھیں، نہ ہم نے گرجے دیکھے، نہ ہم نے اسلام کے علاوہ کچھ اور دیکھا نہ سنا. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بنیے کے گھر میں پیدا کر دیتے تو ہم بھی بنیے ہوتے، کسی کرسچن کے گھر میں پیدا کر دیتے تو ہم کرسچن ہوتے، کسی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتے تو ہم یہودی ہوتے. اس مالک کے کرم پہ قربان جائیں، کروڑوں بار قربان جائیں کہ اس مالک نے اتنا بڑا فضل کر لیا کہ ہمیں ماحول ہی اسلام کا دیا، ماحول ہی ایمان کا دیا. ہم ماں کے پیٹ سے ہی اس حال میں باہر آئے کہ ایمان کا ماحول تھا اور ہم مومن بن گئے، ہم مسلمان بن گئے. پھر ہر نسبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ہر نسبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ان تقاضوں کو پورا کرنا ایک ضروری امر ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا اور ایک مسلمان ہونا اور ایک صاحب ایمان ہونا یہ ایک بہت بڑی نسبت ہے. یہ اللہ تعالیٰ سے ایک خاص رشتہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑا گہرا رشتہ ہے. ایمان کا ہونا اللہ سے رشتہ ہے اور اللہ کے نبی سے ایک بہت گہرا رشتہ ہے. جیسے دنیاوی رشتوں کے تقاضے ہیں، کسی کی ماں ہے تو اس کو ماں کی خدمت کرنی چاہیے، ماں کا ادب احترام کرنا چاہیے، ماں کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کی دعائیں لینی چاہیے. باپ ہے اس کا بھی معاملہ یہی ہے. کوئی اور بڑا ہے، استاد ہے، مرشد اور پیر ہے، رہبر ہے، مربی ہے، کوئی بھی ہے تو اس کے بھی آداب یہی ہیں. چھوٹوں کے بھی حقوق ہیں، چھوٹوں کے بھی آداب ہیں. اسی طرح ہم جو مومن بن گئے، ہم جو ایمان والے بن گئے تو اس کے بھی تقاضے ہیں. اور ایک تقاضا تو اس کا یہ ہے کہ جب ہم مومن ہو گئے،
جب ہم ایمان لے آئے، جب ہم کلمہ پڑھنے لگے، تو اب ہماری زندگیوں میں اپنی مرضی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہونی چاہیے۔ ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، اس کا باپ اس سے پوچھتا ہے، بیٹی میں آپ کا نکاح کر رہا ہوں فلاں لڑکے کے ساتھ، فلاں کا بیٹا، اتنے مہر کے عوض میں، آپ کو قبول ہے؟ تو وہ لڑکی کہہ دیتی ہے بالکل قبول ہے، اور اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اب نکاح ہو جانے کے بعد اگر وہ یوں کہے کہ نہیں جی رہوں گی تو اپنی مرضی سے، اور آپ کے گھر میں آؤں گی اپنی مرضی سے، تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، رشتہ متاثر ہو جائے گا، محبت کی بجائے نفرتیں پیدا ہو جائیں گی۔ بالکل اسی طرح سے جب ہمارا اللہ اور اس کے نبی سے رشتہ ہو گیا، جب ہم ایمان کے دائرے میں داخل ہو گئے، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اسلام کے حلقے میں داخل ہو گئے، تو اب ہماری اپنی مرضیاں ختم ہو گئیں، ہماری اپنی چاہتیں ختم ہو گئیں، ہماری اپنی اغراض ختم ہو گئیں۔ اب ہماری چاہت وہی ہونی چاہیے جو اللہ کی چاہت ہے، اب ہماری مرضی وہی ہونی چاہیے جو اللہ کی مرضی ہے، ہماری پسند وہی ہونی چاہیے جو اللہ کی پسند ہے، وہ ہونی چاہیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے۔ ایک تو ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ دوسرا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی اللہ اور اس کے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ہم اس پہ ری ایکشن دکھائیں، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک آدمی کے سامنے اس کے باپ کو گالیاں دی جا رہی ہوں اور وہ بیٹھا ہوا ہو تو سارے کہیں گے بڑا بے غیرت ہے، باپ کو گالی ہیں اور یہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک رشتے کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کی شان میں گستاخی نہیں سہ سکتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں، یہ بھی ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ ایک آدمی پیپلز پارٹی کا ہے، پیپلز پارٹی کے لیڈر کو کوئی اسی کے ورکر کے سامنے گالیاں دے تو اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ بول پڑے کہ بھئی آپ گالیاں کیوں دے رہے ہیں، آپ کو ووٹ دینا ہے تو دے دیں، نہیں دینا تو نہ دیں، لیکن گالیاں تو نہ دیں، آپ میرے قائد کو گالیاں دے رہے ہیں، آپ میرے لیڈر کو گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ ایک رشتے اور نسبت کا تقاضا ہے۔ ایسے ہی رشتے اور نسبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بھی اللہ اور اس کے نبی سے نسبت کا، ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر کہیں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو آپ کے ذمے لازم ہے کہ آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کے سامنے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، اور آپ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ کے کان پہ کوئی جو نہیں رینگ رہی، اور آپ پریشان نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے دل میں اللہ اور اس کے نبی کی وہ عظمت نہیں ہے جو عظمت اس وقت آپ کو پریشان کرے۔ ایک آدمی کا والد بیمار ہے، گھر میں لیٹا ہوا ہے، اس کے برابر میں جو گھر ہے وہاں پہ شادی ہے۔ ابھی یہ بیچارہ دل کا مریض ہے، اس کو زیادہ شور سے تکلیف ہوتی ہے، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگ جاتا ہے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے، اور اندیشہ ہو جاتا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ اب اس پڑوس میں رہنے والے بوڑھے کا حال یہ ہے، اس کے بچوں کو پتہ ہے، اور جو پڑوس میں گھر ہے انہوں نے بڑے بڑے ایکو ساؤنڈ رکھے ہوئے ہیں، اور اس پہ انڈین گانے، انگریزی گانے چل رہے ہیں، اور ڈسکو کے ساتھ، پورے دھماکے کے ساتھ ناچ گانا چل رہا ہے، ایسے دھماکے کہ جیسے دیواریں ہل رہی ہیں۔ اب جب یہ ہو رہا ہے اور یہ دل کا مریض بیچارہ دل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، بتاؤ بیٹے سے برداشت ہوگا؟ اگر بیٹا بھی ان گانوں کی طرف کان لگا کے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ جائیں کہ بیٹا بے غیرت ہے۔ اس بیٹے کو باپ کا احساس نہیں ہے،
اس کے دل میں باپ کی عظمت نہیں ہے، اس کے دل میں باپ کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، اس لیے آرام سے بیٹھا ہوا ہے، باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی نیند اڑ رہی، وہ بیچارہ دل پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، گولی پہ گولی کھا رہا ہے اور وہ دھماکے بند نہیں ہو رہے اور بیٹا بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، تو بتائیے باپ کی نظر میں جیسے وہ ایکو ساؤنڈ چلانے والے مجرم ہیں، ایسے ہی اس کا بیٹا بھی مجرم ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی کہیں نافرمانی ہو رہی ہے تو ایمان والا بے قرار ہو جائے، ایمان والا بے چین ہو جائے، ایمان والا پریشان ہو جائے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو نافرمانی کا کام دیکھے، ایسا کام دیکھے جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کے نبی کو ناپسند ہے، اگر تم میں سے کوئی بھی ایسا کام دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اسی وقت اسے حرکت میں آ جانا چاہیے اور ایسی کوشش کرے کہ وہ نافرمانی ختم ہو جائے۔ اس میں ہمارے نبی نے عجیب ایک خوبصورت اشارہ بھی فرمایا، اس حدیث میں ایک خوبصورت اشارہ بھی فرمایا۔ کیا؟ آپ نے یوں نہیں فرمایا، سنیے، آپ نے یوں نہیں فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ نے یوں نہیں فرمایا من رأى منکم منکرا فلیقاتلہ، جو تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اس کو چاہیے کہ نافرمانی کرنے والے کے اوپر چڑھ جائے، لگا دے اسے دو چار، ٹکا دے اسے دو چار۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ایسی کوشش کرے کہ جہاں نافرمانی ہو رہی ہے وہاں نافرمانی کی بجائے نیکی ہونے لگ جائے۔ نافرمانی کی بجائے نیکی ہونے لگ جائے۔ یہ انداز آپ کو صرف میرے بیان سے سمجھ میں نہیں آئے گا، اس سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آئے گا، جب آپ تبلیغ والوں کے ساتھ تھوڑا سا اٹھیں گے بیٹھیں گے نا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ کا کیا مطلب ہے، کہ وہ ایک نوجوان نے کان میں ہینڈ فری لگایا ہوا ہے اور اس نے فیس بک سامنے رکھا ہوا ہے اور گندی فلم دیکھ رہا ہے اور پتہ نہیں کیا واہیات دیکھ رہا ہے۔ اب وہ تبلیغ والے جاتے ہیں اس کے پاس، یوں نہیں کہتے بڑا بے شرم ہے تو، بڑا بے حیا ہے تو، کیا دیکھ رہا ہے تو، مسلمان نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی، چل یہاں سے، یوں نہیں کہتے، بلکہ اس کو گلے لگاتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں اور اس کو ایسی محبت سے لیتے ہیں، ایسی محبت سے لیتے ہیں، ایسی محبت سے لیتے ہیں کہ وہی جو فیس بک ساری رات لیے بیٹھا رہتا ہے، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ ایک دو نہیں، ہزاروں واقعات ہیں ایسے، ہزاروں واقعات ہیں ایسے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے، جو تم سے مومن ہے، جس کے دل میں ایمان ہے، اس کو چاہیے کہ نافرمانی ہو رہی ہو نا تو پھر سکون سے نہ بیٹھو، چین سے نہ بیٹھو، بے قرار ہو جاؤ، پریشان ہو جاؤ اور پھر تدبیر کرو کہ یہ نافرمانی نیکی سے کیسے بدل جائے، یہ گنہگار نیکوکار کیسے بن جائے، یہ برائی میں ڈوبا ہوا اچھائی کرنے والا کیسے بن جائے، یہ آپ کے ذمے ہیں۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو نیکی سے تبدیل کرے، اور یہ امر ہے، حکم ہے، اور یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ نہ کرنے والا گنہگار ہے۔ اور اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، ان میں اتنی عقل اور فہم نہیں ہوتی، تو ہمارے نبی نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر یہ نہیں کر سکتا کہ برائی کرنے والے سے برائی چھڑا کر اس کو نیکی میں لگا دے، اگر یہ نہیں کر سکتا نا تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ اسے پیار سے کہہ دے بھائی یہ غلط کر رہے ہو۔ چھڑوا نہیں سکتے تو بتاؤ تو صحیح نا، چھڑوا نہیں سکتے تو بتاؤ تو صحیح نا۔ ہمارے علاقے کا واقعہ ہے، قریب میں ایک وڈیرا رہتا ہے، تو ہر برائی وہ کرتا تھا، عیاش، زانی، شرابی، شراب کا ایسا دل دادا کہ شراب کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا۔
ہمارے ساتھی ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی ہمارے ساتھی ان سے ملنے گئے. اچھا ان کی پہلے جان پہچان تھی. جان پہچان تب تھی جب ابھی یہ دین کی طرف نہیں آئے تھے. اب یہ دین میں لگ گئے تو یہ ان کے پاس چلے گئے کہ چلو ان سے بھی بات کریں, ان کو بھی اللہ کی طرف بلائیں. چنانچہ ان کے پاس چلے گئے. اچھا گئے تو ٹوپی پہنی ہوئی ہے, شلوار ٹخنوں سے اوپر جا رہی ہے. جا کے بیٹھ گئے تو کمدار جو ملازم ساتھ ہوتا ہے, منشی جو کمدار, اس نے جا کے اس کو بتایا. اس نے کہا جی وہ آئے ہوئے ہیں لیکن اس کی تو شکل ہی عجیب ہوئی ہے, ٹوپی پہنی ہوئی ہے, ٹخنے اس کے ننگے ہو رہے ہیں, شلوار اس کی اوپر جا رہی ہے. کہنے لگے ہاں میں نے بھی سنا تھا کہ وہ گیا تھا, کسی اجتماع میں گیا تھا, میں نے سنا تھا. اچھا اب وہ میرے پیچھے آیا ہے, اس کو کہو اس کے پاس پھل لے جاؤ, اس کو تم پھل ول کھاؤ, میں آتا ہوں. تو ان کی ذرا ان سے بے تکلفی تھی. انہوں نے پیغام بھیجا کہ پھل نہیں کھائیں گے, آپ آئیں گے تو اکٹھے کھائیں گے. اس نے سوچا کہ ایسے ہی پھل ول کھلا کے چائے پلا کے اس کو ٹرکھا دوں گا. چنانچہ پھر اس نے چائے بھیجی. انہوں نے پھر پیغام بھیجا چائے بھی ٹھنڈی ہوتی رہے گی, آپ آئیں گے تو اکٹھے پئیں گے. اس نے کھانا بھیج دیا, ان کا کھانا بھی رکھا رہے گا, آپ آئیں گے تو اکٹھے کھانا کھائیں گے. اب اس کے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں رہا. اگر یہ چائے پیتے, پھل کھاتے, کھانا کھاتے تو پھر کمدار آ کے کہتا کہ وہ انتظار کر رہے تھے آپ کا لیکن بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آ گئی ہے, اب میں تو نہیں جگا سکتا. کوئی بہانہ بنا دیتا. انہوں نے کچھ کھایا ہی نہیں. اب وہ جو اس نے دیکھا کہ اب تو سارے راستے بند ہو گئے تو وہ گھر سے نکلا کہہ مارتا ہوا, کہہ لگاتا ہوا, ہنستا ہوا. ہاں بھائی اب مجھے تم پھنسانے آئے ہو, سمجھ رہا ہوں میں تم سب کی باتیں, مجھے پھنسانے آئے ہو. یہ کہہ کے وہ بیٹھ گیا. بیٹھ کے پہلے گپ شپ ہوئی. گپ شپ لگانے کے بعد اس نے, ہمارے ساتھی نے ان سے کہہ دیا کہ ہم جا رہے ہیں اجتماع میں, آپ کو بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو وہ اس کو اور ہنسی آئی. اس نے اور کہا لگایا, کہا مجھے لے جاؤ گے اجتماع میں, میرا کیا کام, آپ کو تو پتہ ہے میں کیا کرنے والا ہوں. کہا نہیں بس جیسے بھی ہیں آپ کو چلنا ہے. جب انہوں نے زیادہ زور دیا نا, چونکہ بے تکلفی تو تھی, جب زیادہ زور دیا تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو میرا تو شراب کے بغیر گزارا نہیں ہوتا, پینے پلانے کے بغیر تو میں پینے پلانے والا آدمی ہوں, اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہوتا. کہا آپ کو جتنے کریٹ چاہیے ہم ساتھ لے کر چلیں گے. میں آپ کو تشریح عرض کر رہا ہوں, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, برائی دیکھو تو روکو نہیں, برائی دیکھو تو سب سے اول درجہ, سب سے بہتر درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو نیکی سے بدل دو. اس کے لیے حکمت چاہیے, بصیرت چاہیے, گہری سمجھ چاہیے. کہا اچھا, کہاں ہم آپ کے لیے جتنی چاہیں گے آپ کے لیے لے چلیں گے, میں اپنے ہاتھ سے پلاؤں گا آپ کو, اس میں کیا بات ہے. وہاں کوئی نہیں روکتا, جہاں ہم جائیں گے نا وہاں کوئی بھی نہیں روکتا, جو چاہے کرے. کہا نماز بھی آپ کو نہیں پڑھائیں گے. کہا نماز بھی نہیں پڑھائیں گے, پھر لے کے کیوں جا رہے ہیں. کہا ایسے ہی گھومنے. کہا ٹھیک ہے, پھر تو ٹھیک ہے, نماز بھی نہیں پڑھنی, شراب بھی چلتی رہے گی, تو پھر تو آسان ہے. چنانچہ وہ تیار ہو گیا. انہوں نے خود مجھے بتایا کہ ہم نے بوتلوں کے کریٹ اپنے ساتھ لے لیے, شراب کی بوتلوں کے کریٹ جا رہے ہیں اجتماع میں, تبلیغی اجتماع میں جا رہے ہیں, اور شراب کی بوتلوں کے کریٹ ساتھ لے کر جا رہے ہیں. کہنے لگے جب ٹرین میں بیٹھے تھوڑی دیر گزری تو میں نے کہا سائیں لے آؤں. کہا یار ابھی تو بیٹھے ہیں, اچھا نہیں لگ رہا, بعد میں دیکھیں گے. جب رات ہوئی لیٹنے لگے, کہا سائیں لے آؤں. کہا ابھی تو نیند آ رہی ہے, صبح دیکھیں گے. پھر صبح پہنچے, کہنے لگے یار ابھی تو تھکے ہوئے ہیں, وہاں پہنچ کے دیکھ لیں گے. وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ اب لے آؤں. کہا ابھی تو مسجد میں بیٹھے ہیں یار, کچھ تو خیال کرو. اچھا انہوں نے نماز کا نہیں کہا, اس کو نماز کا بھی نہیں کہا, وضو کا بھی نہیں کہا, غسل کا بھی نہیں کہا. سارا دن اس کا اس طرح گزر گیا. رات ہوئی مجھے ان ساتھیوں نے بتایا, رات ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ تہجد کا وقت ہے اور وہ نماز میں کھڑا رو رہا ہے, بہت رو رہا ہے.
پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. جب رو رو کے وہ فارغ ہو گیا، رو رو کے فارغ ہو گیا، کہنے لگے میں اس کے پاس اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا ہم تو تہجد میں بھی نہیں اٹھ رہے، تو تہجد میں پڑھ رہا ہے، تہجد میں کھڑا ہوا ہے، رو بھی رہا ہے. کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ بس وہ مجھے خیال آیا کہ اللہ کے گھر میں پڑا ہوا ہوں، زندگی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، تو ایسے ہی پڑھا رہا ہوں، اچھا نہیں ہے، چلو کچھ تھوڑا سا سجدہ ہی کر لوں. پھر میں نے کہا چلو غسل بھی کر لوں، وضو بھی کر لوں. غسل بھی کر لیا، وضو بھی کر لیا. اللہ اکبر جب کہہ کے کھڑا ہوا تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا کہ میرا دل پریشان ہو گیا، آنکھ سے آنسو بہہ پڑے، اور میں نے اللہ پاک کے سامنے آج رو کے سچی توبہ کی ہے کہ اللہ اب میں تجھے ناراض نہیں کروں گا. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، برائی ہو رہی ہے، ایسی تدبیر بناؤ، ایسی کوشش کرو، ایسی محنت کرو کہ یہ برائی نیکی سے تبدیل ہو جائے. ایک کام اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم زبان سے کہنا نہ چھوڑو، زبان سے کہہ دو. لہجہ ٹھیک ہونا چاہیے، زبان سے کہہ دو. یہ بھی نہیں کہہ سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے اس کو برا جانو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر تم زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے، غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ بات تم اسے سمجھا بھی نہیں سکتے، تو کم از کم دل سے اس کو برا جانو. اور اگر دل سے بھی تم نے برا نہ جانا تو یہ سمجھ لو کہ تمہارے پاس ایمان کی شمع بجھ گئی ہے. ہمارے نبی فرماتے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، دل سے برائی کو برا سمجھنا یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے، اس سے نچلا درجہ ہے ہی نہیں. میرے دوستو، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی خلاف ورزی ہو، ہم پریشان ہو جائیں، ہم بے قرار ہو جائیں. یا تو اس درجے کی بے قراری ہو کہ اگلے کو ہم بدل ڈالیں، اگلے پہ ہم ایسی محنت اور کوشش کریں کہ اگلا بالکل ہی بدل جائے. یہ کرنے کی اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی بے چینی اور بے قراری حاصل نہیں ہے تو کم از کم زبانی سے سمجھائیں. زبان سے بھی سمجھانے کی ہمت نہیں ہے تو کم از کم برائی کو برائی دل سے تو سمجھیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے. آج ہم اپنی 24 گھنٹے زندگی کریں، جب دفتر جا رہے ہوتے ہیں کتنی نافرمانیوں کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، جب دکان پہ جا رہے ہوتے ہیں کتنی نافرمانیوں کے پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہمارے گھر سے باہر کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہمارے پڑوس میں کتنا اللہ پاک کو ناراض کیا جا رہا ہے. کیا ان ساری کو بے سکونی بے چینی پیدا ہو رہی ہے، ناگواری پیدا ہو رہی ہے؟ ہمارے بھائی صاحب فرماتے تھے کہ جب کبھی تم کسی نافرمانی کے پاس سے گزرو نا تو کم از کم یہ ضرور کہو اے اللہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے. یہ آخری درجہ ہے. میرے دوستو، آج میں اور آپ اپنے پر غور کریں کتنی بے حسی ہے. اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہونا چاہیے، وہ لفظ استعمال کرنا اچھا نہیں لگ رہا. یہ ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کو ہوتا دیکھیں ہم بے قرار ہو جائیں، ہم اس کو دل سے ناگوار سمجھیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. آج اگر کسی نافرمانی کی طرف کسی کی توجہ دلاؤ، کہتے ہیں پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، کیا ہو جائے گا، پھر کیا ہوا، کیا ہو جائے گا. یہی بے حسی ہے اور یہی بے ایمانی کی علامت ہے. یہ بے ایمانی کی علامت ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانیاں اور سنت کی خلاف ورزی ہوتی دیکھ کر ہم پریشان بھی نہ ہوں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لکم. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری محمد کی جان ہے، تم ضرور بضرور لوگوں کو نیکی کی بات کرو، لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرو. اگر وہ برائی میں بنا ہیں ان کو برائی سے ضرور بضرور روکو. اگر تم یہ نہیں کرو گے اللہ پاک
تمہارے بدترین لوگ تم پہ مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ آج اگر ہم اپنے زمانے میں غور کرتے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے نبی یہ ارشاد آج ہی کے زمانے کے لیے وارد ہوا تھا۔ بدترین لوگ مسلط ہیں، گھروں میں، دفتروں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، عدالتوں میں، کچہریوں میں، ہر جگہ بدترین لوگ مسلط ہوئے الا ماشاءاللہ۔ مریض ڈاکٹر کو دکھانے جاتا ہے تو آگے ڈاکٹر بھیڑیا بنا ہوا ہے۔ مظلوم جج سے اپنا حق لینے جاتا ہے، انصاف لینے جاتا ہے، عدل لینے جاتا ہے، الٹا اسی کے گلے میں پھندا جاتا ہے۔ جن کا کام ملک میں، علاقوں میں، گلیوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں امن و امان کو قائم کرنا ہے، وہی ڈاکو بن گئے۔ وہی چور بن گئے۔ جنہوں نے عدل دلوانا تھا وہی ظالم کے وکیل بن گئے، ظالم کے حامی بن گئے۔ یہ ہے او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم۔ آپ دکان پہ جائیں، دکاندار آپ کو 1 نمبر چیز نہیں دے گا، 2 نمبر چیز دے گا الا ماشاءاللہ۔ پیٹرول آپ کو خالص نہیں مل رہا، دودھ آپ کو خالص نہیں مل رہا، مسالہ آپ کو خالص نہیں مل رہا، گھی آپ کو خالص نہیں مل رہا، آئل آپ کو خالص نہیں مل رہا، دوائیاں آپ کو خالص نہیں مل رہی۔ یہ ہے او لیسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لکم۔ یہ سب کے سب اس لیے مسلط ہوئے کہ ہم برائی کو بچ کر اس سے روکتے نہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم نیکی کا حکم کرو چاہے خود نہیں بھی کر رہے، خود نہیں کر رہے نا پھر بھی کہو۔ آپ فجر میں نہیں اٹھے، آپ کو اندازہ ہوا کہ آج بیوی بھی نہیں اٹھی، بچہ بھی نہیں اٹھا، تو کہو بیٹا فجر کیوں نہیں پڑھی تم نے؟ فجر پڑھنی چاہیے۔ بیگم تم نے فجر کیوں نہیں پڑھی؟ بیٹا تم نے فجر کیوں نہیں پڑھی؟ ایک نماز کو قضا کر دینا، ایک نماز کو قضا کر دینا جہنم میں کروڑوں برس جلنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرو چاہے تم خود اس میں مبتلا ہو، خود بھی مبتلا ہو نا پھر بھی روکو۔ ایک باپ سگریٹ کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا، بیٹا پیے اس کو دکھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس لیے اس کو پتا ہے میں تو مبتلا ہو گیا، میں تو پھنس گیا، کم از کم بیٹا تو نہ پھنسے۔ خود تو وہ ان پڑھ رہا لیکن اس کی چاہت ہوتی ہے بیٹا تو کچھ پڑھ لے۔ میں نے تو ساری زندگی مزدوری کی، سڑکوں پہ دھکے کھائے اور دھوپ میں مزدوریاں کی، کم از کم بیٹا تو اچھی نوکری کر لے۔ جس طرح دنیا کے معاملے میں ہم خود برائیوں میں، ہم خود پریشانیوں میں مبتلا ہو کر اپنی اولاد کے لیے راحت کی تمنا رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے آخرت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اگر خود برائیاں کر رہے ہیں پھر بھی برائی سے روکنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور یہ جو برائی سے روکنا اور اچھائی کی دعوت دینا، یہ جو عمل ہے نا، یہ عمل یہ اتنا عجیب و غریب عمل ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ہے پورے شہر میں، کوئی نہیں ہے، سارے برائیاں کر رہے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی اللہ کو راضی نہیں کر رہا، سارے سود پہ کاروبار کر رہے ہیں، سارے رشوت کھا رہے ہیں، دے رہے ہیں، لے رہے ہیں، لیکن ایک پورے شہر میں ایک شخص ہے جو سب کو یہ کہتا پھرتا ہے او بھائی ایسے نہ کرو غلط ہے، او بھائی ایسے نہ کرو غلط ہے، مسجد میں آ کے اذان دیتا ہے، لوگوں کو منت کرتا ہے بھائی نماز کے لیے آؤ، یہ مسجد ہم لوگوں نے نماز کے لیے بنائی ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرو تمہارے گھر آباد ہو جائیں گے۔ ایک شخص ہے پورے شہر میں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے جب اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اس شہر پر عذاب بھیجے گا، ہمارے نبی کا نہیں بلکہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، جب اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اس شہر پر عذاب بھیجے گا تو سارے مارے جائیں گے، یہ اکیلا بچ جائے گا۔
اللہ اس کو بچائے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی، وہ دریا کے کنارے آباد تھی، یہودی تھے، دریا کے کنارے آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبی کو بھیجا اور نبی نے ان سے فرمایا تمہارے لیے شریعت اور حکم یہ ہے کہ تم دریا کے کنارے رہتے ہو، ہفتے کے دن مچھلی مت پکڑا کرو۔ اب اللہ کی مچھلیاں، اللہ کا سمندر، بندے بھی اللہ کے، جو چاہے حکم دے۔ اللہ نے فرمایا تم نے ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اچھا، اللہ کی شان اللہ تعالیٰ چیک بھی تو کرتا ہے نا کہ دیکھو میرے حکم کی عظمت دل میں ہے کہ نہیں، میری مانتا ہے یا نفس اور شیطان کی مانتا ہے۔ چنانچہ اللہ کی شان تھی کہ باقی دنوں میں مچھلیاں کم ہوتی تھیں، ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے باہر آ رہی ہوتی تھیں، اچھل اچھل کے باہر آ رہی ہیں۔ اب بنی اسرائیل کے منہ میں پانی آ رہا ہے، اتنی مچھلیاں اچھل رہی ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ پکڑو نہیں۔ تو ان میں سے بعض جو چال باز تھے، جو چکر باز تھے، جو ہوشیار بن رہے تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا، ایک ترکیب سوجھی ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایسے کرتے ہیں، دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا دیتے ہیں، ان میں نالیاں بنا دیتے ہیں، وہ نالی بنائیں گے دریا کی طرف، ہفتے کے دن جب مچھلیاں اچھل رہی ہوں تو نالی کھول دو، سارا پانی اندر آ جائے گا، مچھلیاں بھی اندر آ جائیں گی، نالی بند کر دو، اتوار کے دن تم نکال لینا۔ تو تم نے مچھلیاں اتوار کو پکڑی، ہفتے کو تو نہ پکڑی۔ ہوشیاری، چالاکی، آج کل بھی لوگ چالاکیاں کرتے ہیں، اللہ سے چالاکیاں کرتے ہیں، اللہ سے چالاکیاں کرتے ہیں۔ بیوی خاوند سے کہتی ہے زکوٰۃ مجھ پہ فرض ہو گئی ہے، میں زکوٰۃ تجھے دیتی ہوں۔ خاوند بیوی سے کہتا ہے مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، میری زکوٰۃ تو لے لے، تو پھر مجھے بعد میں دے دینا۔ اللہ سے ہیرا پھیری کرتے ہیں، اللہ سے چالاکیاں کرتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ بیوی خاوند کو، خاوند بیوی کو دے ہی نہیں سکتی، ماں باپ اپنے بچوں کو، بچے اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتے۔ یہ دو رشتے ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں چلے گی۔ اللہ سے چالاکیاں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کاروبار کر رہے ہیں اور اس میں چالاکیاں کر رہے ہیں، ہیرا پھیریاں کر رہے ہیں، حقیقت میں سود پہ کاروبار چل رہا ہے، کہتے ہیں نہیں ہم تو یوں کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہیر پھیر، ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو، بات تو ایک ہی ہے۔ تو ان میں بھی جو ہوشیار تھے نا، یہ ہوشیار خود بھی مارے جاتے ہیں، اوروں کو بھی مرواتے ہیں۔ جو سیدھے سادے ہوتے ہیں نا، وہ مزے میں ہوتے ہیں، سیدھے سادے لوگ مزے میں ہوتے ہیں۔ یہ ہوشیار کم بخت خود بھی مارے جاتے ہیں، اوروں کے بھی مارے جانے کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ترکیب بتائی، سب کو سمجھ میں آ گئی، واہ بھائی واہ، زبردست، نبی کی نافرمانی بھی نہیں ہوگی اور مچھلیاں بھی مل جائیں گی۔ ہیلا بہانہ کیا اللہ تعالیٰ کو اس پہ اتنا اچھا۔ جب یہ ہیلا بہانہ کر رہے تھے، حوض بنا رہے تھے، گڑھے کھود رہے تھے، نالیاں بنا رہے تھے، اور ہفتے کے دن نالی کھول کے مچھلی کو گڑھے میں لا رہے تھے، تو اس دن کچھ لوگ ایسے تھے جو کہہ رہے تھے وہ بھائی ہیرا پھیری نہ کرو، اللہ سے چالاکی نہ کرو، کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، جو نصیب میں ہوگا وہ اتوار کے دن بھی مل جائے گا، پیر کے دن بھی مل جائے گا۔ 6 دن تمہیں ملے ہیں پکڑنے کے لیے، یہی دن تمہارے پکڑنے کے لیے رہ گیا ہے۔ انہوں نے روکا ان کو، لیکن انہوں نے مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے ان کی یہ مکاری اور ہیلا سازی اتنی ناپسند ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کونوا قردۃ خاسئین، سب کے سب ذلیل بندر بن جاؤ۔ چنانچہ مرد بھی بندر بن گئے، عورتیں بھی بندر بن گئیں، بچے بھی بندر بن گئے، سارے بندر بن گئے، ساری قوم بندر بن گئی، ساری قوم بندر بن گئی۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، لیکن جو برائی سے روک رہے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ اس لیے یہ جو اوروں کو نیکی کی نصیحت کرتے پھرتے ہیں اور اوروں کو برائی سے روکتے پھرتے ہیں، اگر اجتماعی عذاب آ گیا اللہ ان کو بچا لے گا، پکی بات ہے۔ اس لیے بھائیو، میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ ایمانی غیرت کا ثبوت دیں گے، کہ نافرمانی دیکھیں گے فوراً کچھ کریں گے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یا تو اس نافرمانی کو نیکی سے تبدیل کریں،
یا پھر زبان سے، لیکن نرم لہجے کے ساتھ، حکمت بصیرت کے ساتھ ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم دل میں یہ تو ضرور کہیں، اے اللہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، ایک چھوٹا ہے، ایک اس سے تھوڑا سا بڑا ہے، ایک سب سے بڑا ہے۔ جو درمیانہ تھا اس نے چھوٹے کو پکڑ کے 2-4 لاتیں بھی لگائیں اور 2-4 ڈنڈے بھی لگائے اور اس کا سر پھوڑ دیا، اور جو بڑا تھا وہ کھڑا ہوا تھا دیکھ رہا تھا۔ جب باپ آئے گا، ماں آئے گی، تو اس کی نظر میں کتنے مجرم بنیں گے؟ ایک یا دو؟ دونوں مجرم بنیں گے، مارنے والا بھی مجرم بنے گا اور جو کھڑا ہوا تماشا دیکھ رہا تھا وہ بھی مجرم بنے گا۔ اس کو بھی باپ پکڑ کے پیٹے گا اور کہے گا تو اندھا تھا، تیرے سامنے ہو رہا تھا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو اپنے بھائی کو بچائے۔ یہ ساری باتیں بھائی باپ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ پوچھے گا کہ جب نوجوان ساری رات فیس بک پہ گزار رہے تھے، یوٹیوب پہ گزار رہے تھے، ننگی فلمیں دیکھ رہے تھے، نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو کر یونیورسٹی میں جا رہی تھیں اور وہاں جا کے لڑکوں سے رابطے، لڑکوں سے میسیجز پہ باتیں اور لڑکوں سے تعلقات استوار کر رہی تھیں، تو تم اس وقت کہاں تھے؟ تم نے کیوں نہیں قدم اٹھایا؟ تم نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ تم کیوں نہیں اس کے لیے تڑپے؟ اللہ پوچھے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، اگر کوئی دیندار ہے، اس نے سر پہ پگڑی بھی پہن لی ہے، اس نے اپنی جیب میں تسبیح بھی رکھ لی ہے، اپنی جیب میں مسواک بھی رکھ لیا ہے، اور نمازیں پابندی سے پڑھ رہا ہے، تہجد پابندی سے پڑھ رہا ہے، اشراق چاشت اوابین پابندی سے پڑھ رہا ہے، لیکن نافرمانیاں دیکھ کر اس کے دل میں کم از کم ناگواری بھی نہیں ہو رہی، تو سمجھ جائیے اس کی نمازیں فارملٹی ہیں، اس کے دل میں ایمان کی شمع نہیں ہے، ورنہ یہ بے قرار ہو جاتا، پریشان ہوتا۔ یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے، ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ہماری نیند اڑ جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنائیں کہ ایک دفعہ ساری رات نہیں سوئے، صبح بھی بے قرار، بے چین، پریشان۔ کسی نے کہا حضرت کیا ہو گیا ہے، آپ ساری رات بھی نہیں سوئے، ابھی بھی پریشان ہیں؟ فرمانے لگے 3 دن کی جماعت بھیجی تھی اللہ کے راستے میں نے سنا ہے کہ وہ بازار چلی گئی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ کہاں چلی گئی ہے؟ بازار چلی گئی ہے۔ تو جماعتیں پھرتی بازار میں پھرتے رہتے ہیں، خریداریاں کرتے رہتے ہیں۔ سندھ میں آئیں گے تو اجرک لیں گے، ٹوپی لیں گے، ہینڈی کرافٹ کا سامان لیں گے، ملتان جائیں گے تو سوہن حلوہ لے آئیں گے، کمالیا جائیں گے وہاں کا کھدڑ لے آئیں گے، فیصل آباد جائیں گے وہاں سے کپڑا لے آئیں گے۔ اب رائیونڈ جائیں، مرکز میں مجمع آپ کو کم نظر آئے گا، بازار بھرا ہوا، موٹر سائیکل کو گزرنے کی جگہ نہیں ہے، اس لیے تربیت بھی نہیں ہو رہی۔ جماعت بازار چلی گئی، ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ میرے بچے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، میرے رشتہ دار، پڑوسی نماز نہیں پڑھ رہے، مجھے اس پہ کتنا درد ہوتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع، مومن نہیں ہو سکتا ایسے کہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہو اور پڑوس میں کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہو، مومن نہیں ہو سکتا ایسے۔ مومن کی شان نہیں ہے یہ کہ خود پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہو اور اس کا پڑوسی بھوک سے پریشان ہو، مومن ایسے نہیں ہو سکتا۔ مومن کے دل میں تو اوروں کا احساس ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں بالکل متصل دیوار کے پیچھے ایک شخص رہتا تھا۔
شرابی کبابی آدمی، ساری رات گانے گاتا تھا، ساری رات گانے گاتا تھا، آوازیں اونچی 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 آوازوں میں گانے گا رہا ہے. اب اس زمانے میں کوئی لینٹر، کوئی سیمنٹ کی چھتیں تو تھی نہیں، پتلی پتلی دیواریں، چھوٹی چھوٹی کچی دیواریں، ساری آوازیں. اور یہ گاڑیاں نہیں تھیں، جہاز نہیں تھے، اتنے شور نہیں تھے، سناٹا تھا، ساری آواز اندر آتی. امام صاحب ساری رات سوتے نہیں تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، ان کی عبادت میں خلل ہوتا تھا. اور ایک شعر عربی میں وہ بہت پڑھتا تھا، گانے کی طرز میں یہ شعر پڑھ: اضاعونی و ای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ و سداد صغر. ہائے میں تو بڑی صلاحیتوں والا تھا، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا. یہ شعر پڑھتا تھا زور زور سے، اور بھی گانے گاتا تھا. اللہ کی شان. ایک دفعہ امام صاحب کے گھر میں ہر وقت ہی شور رہتا، رات کو ہر وقت شور رہتا. ایک دفعہ امام صاحب نے عبادت کی بالکل سناٹے میں، تو صبح کو امام صاحب نے پوچھا بھئی رات شور وور نہیں تھا، یہ پڑوسی میرا کہاں چلا گیا؟ کہا جی یہ بدماشیاں کرتا ہے، پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی ہے، پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی ہے. تو امام صاحب نے کہا کہاں، کون سے علاقے میں، کون سے تھانے میں؟ امام صاحب وہاں پہنچے. اور وہ جو تھانے دار تھا اس نے جو دیکھا امام المسلمین آ رہے ہیں، یہ تو بادشاہ کے پاس بھی نہیں جاتے، بادشاہ بھی بلائے تو بادشاہ سے بھی کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنے بڑے میرے پاس آ رہے ہیں. تو بھاگا آگے بڑھ کے آیا، کہا حضرت آپ کیسے آ رہے ہیں، آپ مجھے بلا لیتے. ابھی ہمارا ایک پڑوسی ہے، اس کو تم پکڑ کے لائے ہو، مہربانی کر کے اسے چھوڑ دو اسے. کہا جی آپ کا حکم، سر آنکھوں پہ. اسی وقت اس کو رہا کر دیا. جب رہا کر دیا تو اس کو ایک دفعہ بھی یوں نہیں کہا آئندہ تو نہیں کرو گے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا، بلکہ یوں کہا تم رات کو پڑھا کرتے تھے نا اضاعونی و ای فتن اضاعوا لیوم کریہۃ و سداد صغر، لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا. بھائی ہم نے تو تمہیں ضائع نہیں کیا نا، ہم نے تو تمہیں ضائع نہیں ہونے دیا نا. اللہ پاک نے امام اعظم کے اس کردار سے اس کو ہدایت دے دی. مسلمان تو ایسا ہوتا ہے، مسلمان تو رحم دل ہوتا ہے، مسلمان تو ہمدرد ہوتا ہے، مسلمان تو اوروں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ہمارے مولانا جمشید صاحب فرماتے تھے کہ ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. مسلمان تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کا دکھ سہ نہیں سکتا، کسی پریشانی کو برداشت نہیں کر سکتا. اور جم کی طرف وہ جا رہا ہو اور یہ برداشت کر لے، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہو اور یہ برداشت کر لے. مومن ایسے نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں یہ ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے. آج یہ ایمانی غیرت ختم ہو گئی ہے، بے حس ہو گئے، پتھر دل ہو گئے. سندھی میں کہتے ہیں اکھن پورو، یعنی جو بالکل آنکھیں بند کر لے، جو ہو رہا ہے سو ہونے دو. ہم بے حس نہ بنے، پتھر دل نہ بنے، ستم گر اور سنگ دل نہ بنے، بلکہ رحم دل بنے. ہمارے نبی کو جب پتھر لگے نا، اس میں احد میں 3 پتھر لگے، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت مبارک شہید ہو گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، سر مبارک میں زخم آیا، کندھے میں زخم آیا، خون اتنا نکل گیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے. آپ کو جب ہوش آیا آپ اپنے چہرے سے خون کو پہنچ رہے تھے. صحابہ کو جب علم ہوا کہ آپ علیہ السلام تو سلامت ہیں تو وہ بھاگے آئے. آپ علیہ السلام کو اس حال میں لہو لہاں دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب تو آپ ان کے لیے بد دعا کریں. آپ نے فوراً ہاتھ اٹھا لیے. صحابہ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو ہم سمجھ گئے کہ اب ان میں سے کوئی نہیں بچے گا، لیکن آپ نے جب ہاتھ اٹھائے تو آپ کہنے لگے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میں بھی ان کو معاف کرتا ہوں، تو بھی انہیں معاف فرما. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے ہم نے تو بد دعا کی درخواست کی تھی، آپ نے دعا کر دی. آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا، میں بد دعائیں دینے نہیں آیا ہوں، میں تو دعائیں دینے آیا ہوں. آیا ہی اس لیے ہوں.
میں تو دعائیں دینے اور رحمت بن کے آیا ہوں. میرے دوستوں مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اوروں کے لیے احساس ہوتا ہے، اوروں کی ہمدردی ہوتی ہے، اوروں کی خیر خواہی ہوتی ہے. تو بھائی کیا خیال ہے آج کے بعد ساری زندگی ایمانی غیرت کا ثبوت دیں گے؟ کیسے؟ اول درجہ جس کو نافرمانی میں دیکھیں ایسی محنت کوشش کریں، ایسی تدبیر اختیار کریں کہ وہ یہ چیزیں چھوڑ دیں. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے خطیب تھے. اس بر صغیر میں ان سے بڑا خطیب آج تک نہیں گزرا. وہ سب سے بڑے خطیب تھے. آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بیان ویسے ہی ساری دنیا میں پہنچ جاتا ہے، لیکن ان کا بیان سننے کے لیے پوسٹر نہیں لگتے تھے، ایڈورٹائز نہیں ہوتی تھی، بس کانوں کان پتہ نہیں کیسے بات چلی جاتی، لاکھوں کا مجمع ان کا بیان سننے کے لیے جمع ہو جاتا تھا. لاکھوں کا مجمع، آدھا گھنٹہ آواز لگی، آدھے گھنٹے میں 5 لاکھ آدمی پتہ نہیں کہاں سے جمع ہو گئے اور انہوں نے بیان کیا. اور بیان بھی ایسا کرتے تھے کہ عشاء کے بعد جب شروع ہوتا تھا تو فجر سے پہلے ختم ہوتا تھا. ایسا بیان کرتے تھے. ایک دفعہ کہیں جلسہ تھا تو وہاں تشریف لے گئے، تو ایک جگہ ان کے کھانے کی دعوت تھی جہاں بیان ہوا، تو اوپر چڑھ کے جا رہے تھے، اوپر جگہ پہ ان کی دعوت تھی، اوپر جا رہے تھے. جب جا رہے تھے تو وہ سیڑھی تھی تنگ. اچھا سامنے سے ایک بھنگی آ رہا تھا، صفائی کر کے بھنگی آ رہا تھا. اب راستہ اتنا تنگ تھا کہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑے لہیم شہین، بڑے مضبوط قسم کے آدمی، موٹے نہیں تھے لیکن بڑے مضبوط قسم کے آدمی تھے. اب سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے، سامنے سے وہ آ رہا ہے، ایک ہی آدمی گزر سکتا ہے. تو شاہ صاحب یوں دیوار سے چپک کے کھڑے ہو گئے اور سے کہا آپ تشریف لے آئے. تھا جب وہ قریب آیا تو فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا جی گندگیاں اٹھاتا ہوں، صفائیاں کرتا ہوں. تو فرمایا کچھ یہاں کی گندگی بھی صاف کرتے جاؤ. عطا اللہ بڑا اندر سے گندا ہو گیا ہے، کچھ یہاں کی گندگیاں بھی صاف کرتے جاؤ. یہ کہا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اوپر لے گئے. اپنے ہاتھ سے اس کو ہاتھ دھلائے اور لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالنے لگے. جب منہ میں ڈالنے لگے نا، وہ کہنے لگا حضرت ہاتھ جوڑتا ہوں، تھوڑا سا مجھے وقفہ دیں، تھوڑی سی مجھے مہلت دیں. اسی وقت اٹھا، سارے خاندان کو اٹھا کے لایا اور کہا پہلے ان کو کلمہ پڑھائیں پھر لقمہ کھلائیں. یار مسلمان تو ایسا ہوتا ہے. ہمارے بچے نماز نہیں پڑھ رہے، ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے. اتنا بے حس ایمان والے کو نہیں ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ تیار ہیں؟ اللہ کی نافرمانی دیکھنے کے بعد ہمیں چین نہیں آنا چاہیے. اس لیے کہتے ہیں خبریں مت سنا کرو. ہاں خبریں نہ سنا کرو، اخبار مت پڑھا کرو. جتنی نافرمانیوں کی خبریں پڑھو گے اتنی ذمہ داری عائد ہو جائے گی. جتنی خبریں سنو گے اتنی زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی چلی جائیں گی. آج ایک ساتھی کا فون آیا، ٹیلی ویژن دیکھنا کیسا ہے؟ میں نے کہا ٹھیک نہیں ہے. کہا خبریں سننا؟ میں نے کہا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کہا کیوں؟ میں نے کہا ایک تو آج کل خبریں میوزک کے بغیر سناتے ہی نہیں، میوزک کے بغیر خبریں ہی نہیں سناتے. لوگ کہتے ہیں یہ مولوی انتہا پسند ہیں، لیکن کوئی سلیم الطبع آدمی انصاف کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا تجزیہ کرے کہ مولوی انتہا پسند ہیں یا یہ بے دین انتہا پسند ہیں، کہ ضرور ہی انہوں نے میوزک سنانا ہوتا ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی آپ کسی کو کال کریں گے نا تو کمپیوٹر پر عورت نہیں بولے گی، مرد بولے گا. پوری دنیا میں چلے جائیں آپ برطانیہ فون کریں، آپ کو مرد جواب دے گا. آپ کو مرد کی آواز میں کمپیوٹر بولے گا کہ موبائل بند ہے یا مصروف ہے. آپ کے پاکستان میں عورت بولتی ہے. عورت ہی کیوں؟ شیمپو کی پڑیا بیچی جائے اس کے لیے بھی عورت ہی کی تصویر، صابن کی ٹکیا بیچی جائے اس کے لیے بھی عورت ہی کی تصویر. زبردستی ماحول بنایا جا رہا ہے کہ دفتروں میں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں، لڑکیاں زیادہ ہوں لڑکے تھوڑے ہوں.
ایک کاؤنٹر پر 2 لڑکے جمع نہیں کیے جا رہے، ایک لڑکی ایک لڑکا بٹھایا جا رہا ہے. کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ یہی کیوں آپ کو اگر دفتر چلانے ہیں تو لڑکیوں کو الگ روم دے دو، لڑکوں کو الگ روم، ان کو اکٹھا ہی کرنے پہ ضد کیوں ہے؟ یہ بھی تو انتہا پسندی ہے. پروفیسر پوچھتے ہیں نوجوان لڑکوں سے، آپ کی کسی سے یاری ہے؟ آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے؟ کہتا ہے نہیں. ارے آپ کیسے آدمی ہیں؟ آپ کی گرل فرینڈ ہی نہیں ہے، یہ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے. کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ کیوں میوزک سنانا چاہتے ہیں؟ جو نہیں سننا چاہتے ان کو بھی کیوں سنانا چاہتے ہیں؟ یہی تو انتہا پسندی ہے. ہم تو اللہ کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں یوں ہونا چاہیے. یہ کس کی وجہ سے اتنی سختی ہے؟ اپنی غلط بات پہ اتنی ضد کس کی وجہ سے؟ ہم تو اللہ کی وجہ سے ضد کرتے ہیں. نہیں بھائی، عورت کو بے پردہ نہیں ہونا چاہیے، نوجوان کے چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے، نوجوان لڑکے اور لڑکی کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے. یہ تو اللہ کی وجہ سے کہتے ہیں. ہمارا کوئی اس میں غرض نہیں، ہماری کوئی اس میں اپنی چاہت اور پسند نہیں، ہمارا اپنا اس میں کوئی، ہمارا اپنا اس میں، ہماری اس میں اپنی کوئی رائے نہیں ہے. تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے جن پہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے. اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہم سب نے مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے. وہ کس کی وجہ سے یہ ضد کر رہے ہیں؟ یہ بھی انتہا پسندی ہے، اور یہی وہ انتہا پسندی ہے جو ٹھیک نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میں اور آپ اس کی نیت کریں. ہاں یہ بات ساری چھڑی تھی خبروں سے. اس نے کہا خبریں سننا، میں نے کہا خبریں سننا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ خبروں میں بھی آپ کو زبردستی میوزک سنایا جائے گا، آپ کو سننا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آواز سن رہے ہو دوسری آواز نہ سن رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کان بند کریں گے تو دونوں سنائی نہیں دیں گے، کھولیں گے تو دونوں سنائی دیں گے. انسان کے دماغ میں تو کوئی ایسا سافٹ ویئر ہے نہیں کہ آواز کو الگ الگ کر کے آپ کو آپ کے کان تک پہنچائے. اور پھر جتنی خبریں سنیں گے اتنی ذمہ داریاں عائد ہوں گی. جتنے ظلم و ستم، جتنی ظلم و ستم کی خبریں آپ سنیں گے پڑھیں گے، ان سب کی آپ پر جواب داری عائد ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ آج کے بعد ایمانی غیرت کا ثبوت دیں گے نا انشاءاللہ. ایمانی غیرت کا ثبوت دیں گے نا انشاءاللہ. اللہ کی نافرمانی ہو تو اول درجہ اس نافرمانی نیکی سے تبدیل کرو، نہیں تو کم از کم زبان سے 2 بول تو ضرور بول دیا کرو. یہ بھی نہیں بول سکتے تو یہ ضرور دل میں کہو، اے اللہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں، یہ غلط ہو رہا ہے. آپ بری ذمہ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، ایمانی غیرت عطا فرمائے، بے حسی سے بچائے، بے دلی سے بچائے، سنگ دلی سے بچائے. یہ بہت بڑی پتھر دلی ہے کہ لوگ دوزخ میں جا رہے ہو، ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہوں. اچھا، لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف ممبر پہ بیٹھنے والے مولویوں نے اور علماء نے کرنا ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے. یہ تو ہر مسلمان کا کام، ایمان کا تقاضا ہے، علم کا تقاضا نہیں ہے. علم کا تقاضا ہوتا تو عالم نے کرنا ہوتا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم برائی کو ختم کرنے کے لیے محنت اور کوشش کریں. یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. اور ہم سارے مومن ہیں، سارے ایمان والے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں ان پڑھ بھی ہیں، سبھی کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے.